ایمان افروز حکایت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دور کا واقعہ ہے۔ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی مشوقہ پر قابو پا ہی لیا۔ لوگوں کی ہلچل سے اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اس عورت سے پوچھا، لوگ کس ماہ کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا، رجب کا۔ یہ شخص حالانکہ کافر تھا مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً اس عورت سے الگ ہو گیا اور پھر زنا سے باز بھی رہا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندی کی زیارت کو جاؤ۔ آپ تشریف لے گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب اس شخص کو ارشاد فرمایا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور پھر اس کافر شخص نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو دیکھو میرے پیارو، آپ نے رجب کی بہاریں، رجب المرجب کی تعظیم کر کے ایک کافر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ تو جو مسلمان ہو کر رجب المرجب کا احترام کرے گا اس کو نہ جانے کیا کیا انعامات ملیں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ رجب شریف کا خوب احترام کریں۔ قرآن پاک بھی حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے روکتا ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، یعنی خصوصیت سے ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرو۔ ان میں گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، یا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ویسے تو ہر وقت رب کی رضا کو پانا ہے، لیکن یہ 4 حرمت والے مہینے ہمیں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب ایک بہت پیارا اور ایمان افروز واقعہ میں آپ کو اور سناتی ہوں، نورانی پہاڑ۔ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ اس پہاڑ کو قوت گیائی عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پہاڑ بول پڑا، یا روح اللہ اب کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا، اپنا حال بیان کر۔ پھر پہاڑ بولا، میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ اس کو مجھ پر ظاہر فرما دے۔ یکا یک پہاڑ شک ہو گیا اور اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک بزرگ برآمد ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا امتی ہوں۔ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزماں کی باسط مبارکہ تک زندہ رکھے تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کر لوں۔ الحمدللہ اس پہاڑ میں 600 سال سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا اللہ کیا روئے زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بڑھ کر بھی تیرے یہاں مکرم ہے؟ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ علیہ السلام، امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے۔ سبحان اللہ، ایک روزہ رکھ لیں وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے۔ تو آپ جو شخص ماہ رجب کا ایک روزہ رکھیں اور اسے پرہیزگاری سے پورا کریں تو وہ روزہ اپنے اس بندے کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے گا اور عرض کرے گا، یا اللہ اس بندے کی بخشش کر دے۔ اس لیے آپ روزہ رکھیں، پرہیزگاری سے رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، گناہوں سے بچیں، اپنے نفس پر قابو رکھیں۔ اور جو شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارے گا تو پھر وہ روزہ اس دن اس کی بخشش کی درخواست تو ہرگز نہیں کرے گا، اور اس شخص سے کہتے ہیں کہ اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا ہے، اس لیے اپنے نفس کے دھوکے سے بچیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے کہ آپ کے شیئر کرنے سے وہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، روزہ رکھے اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے اور آپ کی وجہ سے مجھے بھی ملے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔